نالین اتنے مقدس تھے کہ وہ نالین بھی عرش معلیٰ تک پہنچ گئے. اتنا بڑا پیغمبر، ان کی معراج کو دیکھو. کسی کو تحت جب السماء ترقی نصیب ہوئی تو اس کا مقام معراج وہ تھا. کسی کو چوتھے آسمان پر تجلی نصیب ہوئی تو اس کی معراج وہاں تھی. کسی کو نارے نمرودی میں جلوہ خداوندی نظر آیا، اس کی معراج وہاں تھی. کسی کو کوہ طور پر ہم کلام ہونے کا شرف ملا، اس کی معراج وہاں تھی. جس کو بھی معراج ہوئی آسمانوں سے عرش سے نیچے ہوئی، میرے آقا کو معراج ہوئی عرش سے اونچی ہوئی. اسی لیے کسی نے کہا کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے. ارے پل کو کیا مشابہت اس رخ لالا زار سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے. کالکا پرساد کہتا ہے کہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. یہ نالین بھی تو اتنے قیمتی ہیں. حضور کو عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا دیکھو تو صحیح کہ ساری دنیا حضور کے قدموں کے نیچے ہے. مکہ حضور کے قدموں کے نیچے، مدینہ حضور کے قدموں کے نیچے، بیت اللہ حضور کے قدموں کے نیچے، بیت المقدس حضور کے قدموں کے نیچے، بیت اللہ حضور کے قدموں کے نیچے، مکہ مدینہ حضور کے قدموں کے نیچے، آسمان دنیا حضور کے قدموں کے نیچے، دوسرا تیسرا آسمان حضور کے قدموں کے نیچے، چوتھا پانچواں آسمان حضور کے قدموں کے نیچے، چھٹا ساتواں آسمان حضور کے قدموں کے نیچے، سدرۃ المنتہا حضور کے قدموں کے نیچے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور حضور کے قدموں کے نیچے، ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے. حضور عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے تو اقبال کڑک کے بولتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے سب کچھ نیچے ہے اور نالین محمد عرش بری پر. جبھی تو کالکا پرساد نے کہا کہ ساری دنیا کی دولتیں کوئی انسان اپنے دامن میں سمیٹ لے اور پھر مجھ سے پوچھے کالکا تجھے کیا چاہیے. ساری دنیا کی دولتیں ہمارے پاس ہیں، چاند اور سورج ہمارے پاس ہیں، ستارے ہمارے پاس ہیں، سارے آسمان ہمارے پاس ہیں، ساری دنیا مافیہا ہمارے پاس ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ تو کالکا پرساد بولتا ہے کہ کل کالکا پرساد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. کہتے ہیں میں ساری کائنات کو ٹکرا دوں گا لیکن محمد کے قدموں سے لگنے والے نالین محمد کو اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا. لبوں کو ہندو شاعر کہہ رہا ہے، زبان کا یہی ہے اشارہ لبوں کو کہیں مل کے باہم محمد محمد. بہنگام معراج چرچا یہی تھا، فلک پر کا پیغام محمد محمد. میں دعوے سے کہتا ہوں سب کو سنا کر مقدم معظم محمد محمد. اگرچہ نبی آخری ہے وہ لیکن، اگرچہ نبی آخری ہے وہ لیکن ہے سب سے مقدم محمد محمد. الہی میرے منہ میں جب تک زبان ہو، بلو رام کوسری کہہ رہا ہے الہی میرے منہ میں جب تک زبان ہو، زبان پر ہو ہر دم محمد محمد. وظیفہ یہی کوسری کی ہے اپنا، جفا کرتے ہیں ہم محمد محمد. وہ پیغمبر جو اتنا عالی مرتبت ہے، وہ پیغمبر جس کے لیے اس کائنات رنگ بو کو مدفن کیا گیا، اتنا بڑا پیغمبر
جب اس دنیا میں آیا تو وہ بے مقصد نہیں آیا، کوئی عظیم مقصد لے کر آیا ہے۔ ساری کائنات حضور کے لیے، تو پھر حضور کا مقام ساری کائنات سے اونچا۔ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور معاشی انقلاب لائے۔ یہ معاشی انقلاب، لوگوں کو کھانا کھانے کا طریقہ بتانا، یہ بھی کوئی مقصد ہے؟ حضور اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو معیشت کے طریقے بتائیں، کھانے کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ بتائیں۔ حضور اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا طریقہ بتا دیں۔ حضور اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو ہوائی جہاز اڑانے کا طریقہ بتا دیا جائے۔ یہ کوئی مقصد نہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ مولانا محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خطبات میں کہ رابعہ بصری ایک دفعہ حضرت حسن بصری سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی۔ حسن بصری گھر پہ موجود نہیں تھے، پتہ چلا دریا پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں عبادت کر رہے ہیں۔ یہ وہاں چلی گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رابعہ بصری آ رہی ہیں، انہوں نے اپنا مسلح اٹھایا اور دریا کے پانی پہ بچھا دیا۔ بزرگوں کی کرامت پر حق ہوتی ہے۔ پانی پہ مسلح بچھا دیا۔ اب مسلح نہ پانی کی رو میں بہتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ رابعہ بصری نے دیکھا، انہیں یہ اچھا نہ لگا کہ ٹھیک ہے اللہ کا ولی ہے، لیکن اس طرح اپنی کرامت دکھا کر لوگوں کو مرعوب نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنا مسلح فضا میں بچھا دیا تاکہ یہ مجھے دیکھیں۔ حضرت حسن بصری سمجھ گئے کہ میری تربیت کرنا مقصود ہے۔ انہوں نے اپنا مسلح دریا سے اٹھایا، باہر آ گئے۔ رابعہ بصری نے اپنا مسلح فضا سے ہٹایا، وہ بھی باہر آ گئی۔ اور پھر حضرت حسن بصری سے کہا، حسن یہ پانی کے اوپر مسلح بچھا دینا یہ کوئی کمال نہیں، کمال بندگی اسے نہیں کہتے۔ یا فضا میں مسلح بچھا دینا یہ کوئی کمال نہیں۔ اگر دریا میں مسلح بچھا دینا کمال ہے تو دریا کے پانی پر تو تنکے بھی تیرتے رہتے ہیں، تو آپ نے تو تنکوں والا کام کیا۔ اگر میں نے فضا میں مسلح بچھا دیا ہے تو فضا میں مکھیاں بھی اڑتی رہتی ہیں، مچھر بھی اڑتے رہتے ہیں، تو میں نے مچھروں اور مکھیوں والا کام کیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو اگر کسی نے ترقی کر کے جہاز اڑانا سیکھ لیا ہے اور ہوا میں انسان اڑ رہا ہے، تو ہوا میں تو کبے بھی اڑتے ہیں، ہوا میں چیلیں بھی اڑتی ہیں، ہوا میں گدھے بھی اڑتی ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ نبی اس مقصد کے لیے نہیں آتا۔ میرے دوستو، نبی کے آنے کا مقصد بڑا عظیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنی آمد کا مقصد دنیا کو بتایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی مقصود نہیں، لا الہ کوئی مقصود نہیں، لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا الہ کوئی مصیبتیں ڈالنے والا نہیں، لا الہ کوئی صحت اور تندرستی دینے والا نہیں، لا الہ کوئی مت و نصرت کا مالک نہیں،
مگر اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو صرف حضور نے نہیں دیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسی سلوگن کو لے کر آئے، اسی مشن کو لے کر آئے، اسی مقصد کو لے کر آئے، اور قوموں کو بتایا کہ اللہ کے سوا معبود و مسجود کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ تو جب انبیاء علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کیا تو جواب میں انبیاء پر پھولوں کی پتیاں نشاور نہیں کی گئی، انبیاء علیہ السلام کے حق میں زندہ باد کے نعرے بلند نہیں کیے گئے، انبیاء علیہ السلام کو شاباش نہیں دی گئی، بلکہ جس پیغمبر نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ پیغمبر کہتا تھا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، پیغمبر کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم کہتی بھی نہیں، لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، حبل بھی ہے، یعوث بھی ہے، یعوق بھی ہے، ود بھی ہے، سوا بھی ہے، نصر بھی ہے، حبل بھی ہے۔ قوم کہتی تھی یہ بھی ہے، نبی کہتا تھا نہیں ایک بھی ہے۔ یہ اختلاف تھا کہ اللہ کو مسجود مان لو، توحید یہ نہیں کہ اللہ کو مشکل کشا مان لو، توحید یہ نہیں کہ اللہ کو حاجت روا مان لو، توحید یہ نہیں کہ اللہ کو مصائب میں سے نجات دینے والا مان لو، توحید یہ نہیں کہ اللہ کو فتح و نصرت کا مالک مان لو، بلکہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، توحید یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو مسجود نہ مانو، توحید یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ مانو، توحید یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ مانو۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی درس کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے قوم عاد کی طرف، انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارے انبیاء کا ماٹو، سلوگن، نعرہ، مشن یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ فرق یہ ہے کوئی نبی قوم کے لیے، کوئی برادری کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قصبے کے لیے، کوئی تحصیل کے لیے، کوئی ضلع کے لیے، کوئی گلی کے لیے، کوئی برادری کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، لیکن جب حضور کی باری آئی رب ذوالجلال نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے میں کسی ایک برادری کا نبی نہیں، ایک قوم کا نبی نہیں، ایک قوم اور خاندان کا نبی نہیں، ایک محلے کا نبی نہیں، ایک بستی کا نبی نہیں، ایک شہر کا نبی نہیں، ایک ملک کا نبی نہیں، بلکہ میں ساری کائنات کا نبی بن کے آیا ہوں۔ جہاں جہاں تک اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا سورج چمکتا ہے وہاں وہاں تک میری نبوت اور رسالت کا سورج چمکے گا۔ حضور ساری کائنات کے لیے، یہ فرق ضرور ہے۔
انبیاء صادقین کی نبوتیں محدود اور حضور کی نبوت غیر محدود. باقی نبی قوموں کے نبی، برادریوں کے نبی، خاندانوں کے نبی، اور حضور نبیوں کے بھی نبی. حضور نبیوں کے نبی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، رسالت دوں گا، صحیفے دوں گا، نبوت دوں گا، اور یہ سب کچھ دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. پھر تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہارے صحیفوں کی تصدیق کرے گا. وہ مصدق بن کے آئے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی نبی انبیاء صادقین کو سنا کے کہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس نبی پر تمہیں بھی ایمان لانا ہے جو نبی تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا. حضور نے سب کی تصدیق کی، سب کے مصدق بن کے آئے. آدم علیہ السلام آئے، تصدیق حضور نے کی. نوح علیہ السلام آئے، تصدیق حضور نے کی. موسیٰ علیہ السلام آئے، تصدیق حضور نے کی. شعیب علیہ السلام آئے، تصدیق حضور نے کی. ابراہیم علیہ السلام آئے، تصدیق حضور نے کی. اسماعیل علیہ السلام آئے، تصدیق حضور نے کی. عیسیٰ علیہ السلام آئے، تصدیق حضور نے کی. جب حضور آئے تو عرض کیا مولا انبیاء صادقین کی تصدیق میں کر چکا ہوں، آج میں اعلان نبوت کر رہا ہوں. یا اللہ میری نبوت کی تصدیق کون کرے گا؟ توجہ ہے؟ میری نبوت کی تصدیق کون کرے گا؟ رب نے کہا میرے محبوب سارے نبیوں کی نبوتوں، رسالتوں، کتابوں، صحیفوں کی تصدیق آپ نے کی ہے. اب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے میں نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا. سارے انبیاء کی تصدیق حضور نے کی. حضور مصدق انبیاء بن کے آئے اور ابو بکر مصدق سید الانبیاء بن کے آئے. نبوت کی وہ خصوصیات جو حضور میں پائی جاتی تھی، اللہ نے وہ خصوصیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے جس نے حضور کی تصدیق کی وہ نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ کا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر. مدینہ ہجرت کر کے حضور تشریف لے گئے ہیں. صدیق بھی ساتھ ہیں، مصدوق بھی ساتھ ہیں، دونوں موجود ہیں. مدینہ میں ایک جگہ پر قیام کرتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں. نئے آنے والوں کو پتہ نہیں ان میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے، صدیق کون ہے، مصدوق کون ہے، پتہ نہیں چلتا. لوگ پہلے ابو بکر صدیق سے آ کے مسافہ کر رہے ہیں اور پھر حضور سے مسافہ کرتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا. سورج اونچا ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سائبان بنا دیا. چادر لے کر حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ آقا ہے اور یہ غلام. دوستو لوگوں کو چادر تطہیر تو یاد ہے لیکن یہ چادر صدیق یاد نہیں. چادر تطہیر بھی بڑی مقدس، کوئی شک نہیں، لیکن یہ چادر صدیق ہے. چادر تطہیر جن لوگوں میں آئی وہ لوگ بھی مقدس، لیکن مجھے کہنے دو نبی کی چادر حسن کے سر پہ، نبی کی چادر حسین کے سر پہ،
علی کے سر پہ نبی کی چادر، فاطمہ کے سر پہ نبی کی چادر، اپنے ان اہل خانہ کے سر پہ صدیق کی چادر، نبی کے سر پہ. مجھے کہنے دو جو چادر تطہیر کا منکر ہے وہ بھی اسلام کا دشمن، اور جو چادر صدیق کا دشمن ہے وہ بھی اسلام کا دشمن ہے. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ سارے نبیوں کا مقصد ایک تھا، لا الہ الا اللہ. کیا مقصد تھا؟ لا الہ. یہ میرا جو گلا خراب ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کی مہربانیوں سے. آپ جب نہیں بولتے تو مزہ خراب ہو جاتا ہے. آپ بولیں گے، یوں کہنے کو تو بڑا کہتے ہیں کہ آج تاریخی تقریر ہو، مزیدار تقریر ہو، لیکن میری تقریر ہوتی ہے پبلک کے حساب سے، جیسے روح ویسے فرشتے. نعرہ تکبیر، پرچی آئی ہے کہ مولانا حسن طارق کی شہادت کے بعد شیعہ کے کفر کو بیان کرنا کیوں چھوڑ دیا گیا ہے. ابھی میں کیا کہہ رہا تھا، جو چادر تطہیر کا منکر ہے وہ بھی اسلام کا دشمن، اور جو چادر صدیق کا دشمن ہے وہ بھی اسلام کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر نہیں بیان ہو رہا، لیکن آپ ساتھ دیں گے تو بات چلے گی. عثمان کا منکر، عثمان کا منکر، حضرت کا منکر، حضرت کا منکر، امیہ کا منکر، امیہ کا منکر، مایا کا منکر. یہ کہتے ہیں آپ شامین محترم، سارے نبیوں کا ماتو سلوگن نعرہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ. جب یہ نعرہ انہوں نے لگایا انبیاء علیہ السلام نے، تو اس نعرے کے جواب میں انبیاء کو پتھر پڑے کہ نہیں پڑے؟ بولو. جو جاگ رہے ہیں وہ بولیں. مجمع اتنا بڑا ہے لیکن آواز بہت کم. نبیوں کو اس نعرے پر گالیاں دی گئی کہ نہیں؟ نبیوں کی کردار خوشی کی گئی یا نہیں؟ نبیوں کو شہید کیا گیا یا نہیں؟ نبیوں کے قتل کے منصوبے بنائے گئے کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا یا نہیں؟ انبیاء کو قید و بند کی صعوبتیں اٹھانا پڑی یا نہیں؟ تو پھر انہوں نے یہ نعرہ چھوڑ دیا تھا، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیا کہ اس پر تو مار پڑتی ہے، اس نعرے کی وجہ سے تو پابندیاں لگتی ہیں، اس نعرے کی وجہ سے تو پریشانی ہوتی ہے، اس نعرے کی وجہ سے تو قید میں جانا پڑتا ہے، اس نعرے کی وجہ سے تو ہتھکڑی پہننا پڑتی ہے، اس نعرے کی وجہ سے تو بیڑیاں پہننا پڑتی ہیں، اس نعرے کی وجہ سے تو جیل جانا پڑتا ہے، اس نعرے کی وجہ سے تو مقدمات بنتے ہیں، اس نعرے کی وجہ سے تو پولیس مقابلے ہوتے ہیں، اس نعرے کی وجہ سے تو تختہ دار پہ جھولنا پڑتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ اس نعرے کی وجہ سے ہمیں پریشانی اٹھانا پڑے گی، نعرہ چھوڑ دیا یا نہیں؟ نہیں چھوڑا. سارے نبی اس نعرے کو لے کر آئے اور ہر نبی کو اسی نعرے کی وجہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بنایا گیا کہ نہیں؟ لیکن نبیوں نے نعرہ چھوڑ دیا، مشن چھوڑ دیا، نصب العین چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا اے محمد آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بلا وجہ ان مکہ والوں کے مذہبی عقائد کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. چھوڑ دیں اپنے اس مشن کو. پریشانیاں اٹھانا پڑ رہی ہیں، مظالم کا سامنا تمہیں کرنا پڑ رہا ہے. حضور نے یہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ نعرہ تم مجھ سے چھڑوانا چاہتے ہو کہ اس نعرے کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، اس نعرے کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، اس نعرے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اس نعرے کی وجہ سے کردار کشی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، میری جماعت میں میری پارٹی اگر کوئی آنا چاہے گا تو پہلے یہی نعرہ لگاؤں گا جس پر تم کہتے ہو فساد ہوتا ہے، پھر کوئی دوسری بات ہوگی جو میری جماعت میں آنا چاہتا ہے پہلے یہ نعرہ لگائے گا پھر میری جماعت میں آئے گا۔ حضور نے نعرہ چھوڑ دیا جگہ پر کھڑا کر دو اس کو، تیرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم تختہ دار پہ لٹکائیں یا نہ لٹکائیں، تجھے اس کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیغمبر میں ڈوب کے جواب دے رہے ہیں، بلست بالی حین احمد مسلم علی ای شق کان للہ مسرعی، اور لوگوں میرے محمد کو معافی دینے کی بات کرتے ہو یہ بھی پسند کہ مجھے دیا جائے اور میرے بدلے میرے محمد کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں اپنے محمد کے قدموں میں کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو مجھے کہتے ہو میں اپنی جگہ پر اپنے آقا محمد کو پھانسی کے تختے میں کھڑا کر دوں، ناکناز میں سے ہے، میری جان جا پڑی ہے لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑا جاتا۔ میرے خیال میں قوم تھک گئی ہے، بس تھک گئی۔ کل سنیں گے تیری بات، آواز دوبارہ نہیں جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا، دنیا میں ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کا محب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے میرے صحابہ سے میری وجہ سے رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے میری وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت میری محبت کی دلیل ہے، اور جو میرے صحابہ کا وفادار نہیں وہ میرا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کا وفادار نہیں، حضور نے فرمایا وہ میرا وفادار نہیں۔ جو صحابہ کا دشمن ہے نبی کہتے ہیں وہ میرا وفادار نہیں۔ تیرا وفادار ہو سکتا ہے؟ تیرے اہل خانہ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تیرے دوستوں کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تیری پارٹی کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تیرے منشور کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تیرے دستور کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا گئے ہیں، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، جو میرے صحابہ کو تبرہ کا نشانہ بناتا ہے، طعن و تشریح کرتا ہے، حضور نے فرمایا جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو انہیں سینے سے نہیں لگانا، انہیں سینے سے انہیں اسٹیج پر نہیں بٹھانا، ان کی صدارت میں جلسہ نہیں کرنا، ان کے باروں میں نہیں جانا، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا، ان کو پارٹی کا صدر نہیں بنانا، ان کو اپنا امام نہیں بنانا، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ حضور نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب ایسے شخص کو دیکھو جو میرے صحابوں کو گالیاں دیتا ہے اسے دیکھ کر یہ کہو خدا تمہارے شر پہ لعنت کرے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے میرے صحابہ کے دشمن کو دیکھ کر اس پہ لعنت بھیجو، اور جو اللہ کے رسول کے
صحابہ کے دشمن کے لعنت بھیجنے کی بجائے ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، ان کو اپنے اسٹیج پہ بٹھاتا ہے، ان کو اپنے اتحاد میں شامل کرتا ہے، ان کو اسلام کے لیے اپنے ساتھ ملاتا ہے. مجھے کہنے دو وہ صرف ملک کا دشمن نہیں، وہ پیغمبر کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے. اور صرف یہی نہیں، یہ تو حضور کی بات ہے، اللہ کی بات بھی سنو. رب کہتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر بالایمان. رب نے کہا ایمان والو، کس کو کہا؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، منافقوں کو نہیں. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کافروں کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا، ایمان والوں سے کہا رب نے. کیا کہا؟ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. ایسے باپ کو بھی وفادار نہ سمجھو، ایسے بھائی کو بھی وفادار نہ سمجھو جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے محبت رکھتا ہو. سنوں گے کہ تمہاری وفاداری مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ ہے. سامعین محترم، رات کا کافی حصہ بیت گیا. آج کے اس جلسے کے توسط سے میں آج ڈیرہ اسماعیل خان کے غیور عوام سے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر صحابہ کرام سے عقیدت ہے، تو عزم کر لو، حالات کچھ بھی ہو جائیں. ہم نے صحابہ کی عظمتوں کا پھریرا لہرانا ہے. لہرانا ہے یا نہیں؟ حالات کبھی بھی اہل حق کے لیے حالات کبھی بھی سازگار نہیں رہے. ہمیشہ حالات کا مقابلہ کرنا پڑا ہے. آج بھی اہل حق کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن موت کا ایک وقت متعین ہے. وہ پولیس مقابلے میں آنی ہے تو آئے گی، وہ گولی سے آنی ہے تو آئے گی، وہ دریا میں ڈوب کر آنی ہے تو آئے گی. جس طرح اللہ نے لکھ دی ہے موت اسی طرح آنی ہے. تو جب موت آنی ہے تو ہم موت سے ڈرے کیوں؟ موت سے ڈرنا چاہیے. لوگ تانے دیتے ہیں، جناب یہ تو تخریب کار ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو ان تانوں کے ڈر سے اپنا موقف مشن چھوڑ دیا جائے. دل کی بات زبان پہ لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں. ہم نے سنا تھا اس دھرتی پر دل والے بھی رہتے ہیں. ہم کو دہشت گرد سمجھنا کوئی بڑا الزام نہیں، ہم کو فرقہ پرور کہنا کوئی بڑا الزام نہیں کہ دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں. جو کہتا ہے کہنے دو، لیکن یہ تم کر لو ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری برادری دشمن ہو جائے، سارا علاقہ دشمن ہو جائے، لیکن صحابہ کی عظمت کا پھریرا جو لہرانے کا حکم جنگی شہید دے گئے تھے، جس پر علامہ جھنگوی نے اپنا خون بہا دیا، جس پر علامہ فاروقی قربان ہو گئے، جس پر علامہ عیسیٰ القاسمی نے جان نچھاور کر دی، جس پر مولانا اعظم طارق جان شہادت نوش کر گئے. عزم کرو
کہ اس پرچم کو ہم سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عزم کر کے جاؤ کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جی دعا 10 بجے سے لے کے عصر کی نماز تک اسی طرح کا صحابہ کا جلسہ ہوگا۔ آپ حضرات سے ان میں شرکت کی اپیل ہے۔ 10 بجے سے شروع ہوگا اور عصر کی نماز تک ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جلسہ شام عشاء کی نماز کے بعد گنج عمر خان میں ہوگا۔ اس علاقے کے ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس علاقے میں پہنچے اور اس جلسے کو کامیاب کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے آنے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ساتھیوں کی محنت کو قبول فرما، شہر میں یا اللہ ہدایت کی پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ کیوبا سے لے کے صوفی محمد کے جیسے مجاہدین، اسیران ناموسا جیسے قیدیوں کی رہائی کا سبب بنا۔ اور یا اللہ ہماری اس کانفرنس کو شہدائے ناموس صحابہ کے درجات کی بلندی کا سبب بنا، مجاہدین کے جذبات کی ترقی کا سبب بنا، دنیا میں اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا اور کفر کے خاتمے کا سبب بنا۔ ہدایت کو عام فرما، تمام مخلوق کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ مدینے والے کا والہانہ عشق نصیب فرما، صحابہ کی عظمت نصیب فرما، اپنے دین کے غیرت کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت میں دین کی محنت کے جذبے کو زندہ فرما، پوری امت میں یا اللہ جہاد اور شہادت کے شوق کے جذبے کو زندہ فرما۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما، اسلامی ملکوں میں اسلامی حکومتوں کو قائم فرما اور خلافت راشدہ کے نظام کو نافذ فرما۔ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ صوبہ کے طالبان کو رہائی نصیب فرما، تمام غازی اور مجاہدینوں کو رہائی نصیب فرما۔ اسیران ناموس صحابہ اور صوفی محمد کو کامیابی کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ طالبان کی اسلامی حکومت کو دوبارہ بحال فرما، ہمارے ملک میں یا اللہ شریعت مطہرہ کے یا اللہ شرعی نظام کو نافذ فرما۔ اس کے لیے جتنے رکاوٹیں تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ کفر کو ختم فرما، ہدایت کو عام فرما، امت کو آپس میں محبت نصیب فرما، اتحاد اور جوڑ نصیب فرما، سوچ اور انتشار امت کی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک میں اور بیرون ملک میں مسلمانوں پر جتنے جھوٹے ناجائز اور غلط مقدمات ہے سب کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ سنی مسلمان افسروں کو ترقی نصیب فرما، ہمارے ملک میں امن کو قائم فرما، ملک تمام اسلامی ملکوں میں امن کو قائم فرما، اندرونی بیرونی شرور سے اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اندرونی تخریب کاری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے خون خرابے کو بند فرما۔ یا اللہ وزیرستان میں امن کو قائم فرما، وزیرستان کے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرما، وہاں کے مجاہدین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں پر مجاہدین ہے سب کو یا اللہ حفاظت نصیب فرما، ہم سب کو دین کے غیرت کا جذبہ اور جہاد کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جہاد کا جذبہ نصیب فرما، اپنے راستے کی موت نصیب فرما۔ اللہ والوں کے علماء حق کے مقاصد خیر کو یا اللہ جلدی پورا فرما۔ ہماری طرف سے شہدائے ناموس صحابہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آنے والے مہمانوں کی حفاظت فرما، ان کے بیانات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما، امن کو قائم فرما، خلافت راشدہ کے نظام کو نافذ فرما، تمام عالم دین اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ باران رحمت نصیب فرما، یا اللہ باران رحمت نصیب فرما، یا اللہ باران رحمت نصیب فرما۔ اللہ والوں کے علماء حق کے مقاصد خیر کو جلدی پورا فرما، ہم سب کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو دونوں جہانوں کی بھلائی اور کامیابی نصیب فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اور ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرما۔